الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کل ہمارے علاقے میں چند آفات آئی ہوئی ہیں۔ کچھ آفات ایسی ہیں کہ جن سے پہلے ہمیں واسطہ پڑا ہے، اور کچھ آفات ایسی ہیں کہ پہلے ہمیں کم از کم ان سے پالا نہیں پڑا۔ ہمارے مضافات میں جو ایک مصیبت آئی ہے وہ 2010 میں بھی سیلاب کی صورت میں آئی تھی، اور آج جب 2022 ہے تو اس کے اندر بھی ڈیرہ غازی خان کے مضافات میں اور دیگر علاقوں کے اندر بھی سیلاب کی صورت میں یہ ایک مصیبت اور بارش مسلسل برسنے کی وجہ سے یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے ہمیں واسطہ پڑا ہے۔ اور ایک اور مصیبت بھی ہمارے دیہی علاقوں کے اندر آئی ہے، وہ جانوروں کے اندر آئی ہے کہ جانور بیمار ہو رہے ہیں، ان کا گوشت مضر صحت بتا رہے ہیں، اور بعض حضرات اس بیماری کی وجہ سے دودھ سے بھی پرہیز اور اجتناب کر رہے ہیں۔ یہ وہ آفات ہیں جو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، میں زمین پر خشکی میں اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، فساد ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت ایسے ہی عذاب نازل نہیں کرتے۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ بھیجتے ہیں اللہ کے حضور اعمال کی صورت میں، ویسے ہی وہاں سے فیصلے آتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اکثر جمہوریت ہے، جس جانب افراد ووٹ کی صورت میں زیادہ ہوں گے فیصلہ اسی کی جانب کیا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، اور جس جانب افراد کی ہمدردیاں کم ہیں وہ ناکام ہے۔ تو ہمارے مجموعی اعمال جو ہیں وہ جب اللہ کے حضور جا رہے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ رحمتوں کا نزول ہو، اللہ رحمت فرما دیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ہمارے مجموعی اعمال ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، اللہ کی ناراضی بڑھ رہی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا کوئی مستبعد بھی نہیں ہے، بعید بھی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ کے غصے کو جوش آتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ دو تین باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہیں جو موجودہ صورتحال ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بارش لاتا کون ہے، اور اس بارش کی وجہ سے سیلاب جیسی مصیبت سے ہمیں واسطہ پڑا ہے۔ شاید ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہم اس کی نزاکت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جو حضرات، جو خواتین، جو معصوم بچے، جو جانور اس میں مبتلا ہیں، کھانا نصیب نہیں ہے ان کو، سونا نصیب نہیں ہے ان کو، پینا نصیب نہیں ہے ان کو، راحت اور سکون میسر نہیں ہے ان کو۔ ہم ذرا بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم مبتلا نہیں ہیں۔ جو مبتلا ہوتا ہے اس حقیقت سے وہی واقف ہوتا ہے اور وہی
مصیبت جو ہے جس پر پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کی اذیت کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ بارش کون لاتا ہے؟ یہ میرا اور آپ سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہیں جو بادل اسباب ہیں، اور بادلوں کے ذریعے سے اللہ پاک بارش برساتے ہیں۔ 24 گھنٹے سے بڑھ کر بارش ہمارے کوہ سلیمان پہ ہو رہی ہے، 24 گھنٹے سے بڑھ کر۔ آج مجھے ایک دوست بتا رہا تھا فون کر کے وہیں سے، کہا نکلنے کا راستہ نہیں ہے، آنے کا راستہ نہیں ہے، سلائڈنگ ہے راستے میں، سردی اتنی ہے، اگست کے مہینے میں سردی اتنی ہے کہ جنوری اور دسمبر یاد آ رہا ہے۔ دسمبر اور جنوری میں بھی اتنی سردی نہیں ہوتی، ہم نکلنا چاہ رہے ہیں نکل نہیں سکتے۔ مسلسل بارش، مسلسل تیز ہوا، مسلسل پتھروں کا گرنا اور راستوں کا بند ہو جانا۔ یہ بارش عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت لاتے ہیں۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بارشیں یا دیگر جو آفات آئی ہیں وہ آتی کیوں ہیں، یہ ہے اصل بات۔ تو اس کے لیے قرآن پاک نے یہی فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین پر اور پانی میں جو فساد ظاہر ہو چکا ہے یہ لوگوں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم نے اعمال ستھرے نہیں کیے جس کی وجہ سے تم مبتلائے آزمائش ہو، تم گرفتار ہو۔ لیکن ارمان اور المیہ یہ ہے، افسوسناک صورتحال یہ ہے، باوجود اس اللہ کی ناراضی کو دیکھتے ہوئے بھی، کتنی افسوسناک بات ہے، جوں تک نہیں رینگی، رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، بس ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں بارش بندوں کو لے کے جا رہی ہے، سیلاب بندوں کو لے کے جا رہا ہے، سیلاب جانوروں کو لے کے جا رہا ہے، حلال جانور بھی ہیں حرام جانور بھی ہیں، لوگ چارپائیاں اٹھا رہے ہیں، لوگ بچے اٹھا رہے ہیں، لوگ ٹرنک اٹھائے ہوئے ہیں، لوگ دانے اٹھائے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں اٹھا کر پوٹڑیوں کی صورت میں سر پہ اٹھا کے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ بہہ جاتے ہیں، کچھ پہ افسوس کا سٹیکر لگا دیتے ہیں اور چند ایک باتیں کر کے اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ عذاب مصیبتیں آتی کیوں ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اور اگر کوئی آدمی ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، روکو جو ظلم کر رہا ہے۔ اور ہمارے ظلم کی حالت یہ ہوتی ہے، جو ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس تو موبائل ہے پڑا، ہم اس کی تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا، ایک گھونسلہ ہے اس میں 4 بچے ہیں کسی پرندے کے، درخت کے ذریعے سے سانپ اوپر آتا ہے اور گھونسلے میں ایک بچے کو اٹھاتا ہے، اور اس نے کیمرہ دکھانے والے نے کیمرے کو فوکس کیا ہوا ہے، پھر وہ جب اس کو ہڑپ کر جاتا ہے پیچھے ہو کر، پھر وہ گھونسلے کے اندر آتا ہے اور منہ ڈالتا ہے، وہ دوسرا چوزا دوسرا بچہ وہ اٹھا کے کھا جاتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ کمنٹ میں ایک بندے نے بڑی عجیب بات لکھی، بہت پسند آئی، کہا کہ ظالم انسان تو نے ویڈیو بنانی شروع کر دی ہے، اگر تو مزاحمت کرتا تو ان جانداروں کی جان بچ سکتی تھی۔ ہم نے ویڈیو بنانا شروع کر دیا بس ریٹنگ بڑھانے کے لیے، افراد بڑھانے کے لیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ظلم کر رہا تھا، وہ شکاری ظلم کر رہا تھا، ہم نے روکا نہیں ہے، ہم نے ویڈیو بنانا شروع کر دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ظالم کو ظلم سے روکتے رہو، اگر تم نے یہ عمل نہ کیے تو اللہ تمہارے دلوں کو دوسروں پر مار دیں گے اور پھر تم پر لعنت کریں گے، ایسی لعنت کریں گے جیسے امم سابقہ پر لعنت ہوئی تھی۔ اللہ کی پھٹکار لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دور کر دینا، جیسے پھٹکار امم سابقہ پر ہوئی تھی تم پر بھی اللہ کی ایسی لعنت ہوگی۔ ترمذی شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ رب العزت تم پر عذاب کو مسلط کر دے گا اور پھر تم دعائیں کرتے پھرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ہم دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں ہمارے سروں سے اوپر نہیں جاتی، اتنا فاصلہ بھی طے نہیں کرتی، زبان سے نکلے ہوا بول سر سے اوپر نہیں جاتا، قبولیت کہاں ہوگی؟ حضرت حذیفہ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمائی خدا کی قسم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا، اس عذاب کو ہٹانے کے لیے تم سب دعائیں کرتے پھرو گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ شرف قبولیت سے نہیں نوازیں گے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ ابو داؤد شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب لوگ معاشرے کے اندر برائی کو دیکھیں، اللہ کی نافرمانی کو دیکھیں اور ظلم کو دیکھیں اور روک نہ سکیں، روکیں نہ، تو قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قوم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں، اور اسی عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ رات یا پچھلی رات میں بتا رہا تھا اپنے دوستوں کو، دودھ جیسی نعمت بھی واپس نہیں کی جاتی۔ ہم نے یہی سنا ہے کہ کوئی دودھ دے نا تو اس کو واپس نہ کرو، یہ نعمت ہے، آج ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ کون سا دودھ پی رہے ہیں؟ کیمیکل ڈبہ۔ کسی نے کہا کہ ڈبہ جو ہے وہ دل کے امراض کا سبب ہے، ہم نے کہا پھر اس کا متبادل کیا؟ چائے تو پینی ہے۔ کہا وہ صفوف جو ہوتا ہے، پاؤڈر جو ہوتا ہے، وہ پاؤڈر والا لو۔ اب پتہ نہیں ہے وہ پاؤڈر والا یا ڈبے والا کس چیز کا ہے، کس چیز کا دودھ ہے۔ میں خود کہا کرتا ہوں، نجی مجلس میں بھی کہا کرتا ہوں، یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ جانوروں والی حرکتیں کیوں کرتے ہیں پتہ ہے؟ پہلے یہی بچے انسان کا دودھ پیتے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے، اب یہی انسان ڈبوں کا دودھ پی رہا ہے۔ ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہے 1 سال کے بچے کے لیے یہ ڈبہ، 2 سال سے 3 سال تک کے بچے کے لیے یہ ڈبہ، اور 3 سال سے 5 سال تک کے بچے کے لیے یہ ڈبہ۔ وہ کس چیز کا دودھ ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ بندر جیسی جو حرکتیں ہماری اولادیں کر رہی ہیں، یہ انسانی دودھ کا اثر نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جب ماں اپنی چھاتی سے لگاتی تھی اور بسم اللہ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو بچے کے دل میں ماں کی محبت ہوتی تھی اور ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی تھی، اور بچہ وہیں سے قرآن کا حافظ اور قاری ہو کے نکلتا تھا ماں کی گود سے۔ اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچہ جب 3 4 سال 5 سال کا ہوا تو ماں نے کہا کہ بچے کو قرآن پاک تو پڑھاؤں۔ استاد جی کے پاس لے گئی، استاد جی یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کو قرآن پاک پڑھاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بچے کو بٹھا کے چلی گئی وہ بڑی اماں،
استاد جی نے بچے کو بلایا، کہا پڑھ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا پڑھ الف با، اس نے کہا الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، الف لام الف لام الف با الف لام الف لام، ابدن احدن اخذا، پھر یہ ختم ہو گیا الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چلتا گیا۔ استاد تعجب سے حیران ہے، کہنے لگا کہ بچہ تو مجھے پڑھانے آیا ہے یا مجھ سے پڑھنے آیا ہے؟ کہا استاد جی ماں جب مجھے دودھ پلایا کرتی تھی تو ماں لوری میں مجھے قرآن سکھایا کرتی تھی، ماں کی گود سے 15 پارے حفظ کر کے آیا ہوں، 16ویں سپارے سے آغاز کر دیجئے۔ وہ ماں تھی۔ آج تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ رات ایک دوست کہنے لگا بارش مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں نے کہا بارش ہو رحمت والی ہو، اور جب زحمت والی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ مجھے دیکھ کے ہنس رہا ہے، میں اس سے دیکھ کے ہنس رہا ہوں، موجود ہے نا اس وجہ سے۔ تو یہ رحمت نہیں ہے، اللہ کی ناراضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدرتی آفتیں جس طرح پہلی امتوں پر آیا کرتی تھیں تو اس امت پر بھی قدرتی آفتیں آئیں گی۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا، خوشی منائیں؟ فرمایا نہیں، وہ جو آفتیں اور مصیبتیں آئیں گی وہ اللہ کی ناراضی کا اظہار ہوگا۔ اللہ ڈائریکٹ نہیں آ جاتے یہاں پر اظہار کرنے کے لیے میں ناراض ہوں تم پر، وہ اسباب ہوتے ہیں۔ یہی اسباب ہیں کہ جو آج کل جس میں ہم مبتلا ہیں یہ اللہ کی ناراضی کی علامت ہے۔ یہاں پر ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضی، پھر یہاں پر نیک لوگ جو ہیں جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیا، مولوی صاحب آپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، ظلم سے بھی روک رہے ہیں، سیلاب میں وہ دیکھو وہ بھی بہہ گئے، ان کے جانور بھی بہہ گئے، وہ بھی بے آسرا ہو گئے، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت کسی قوم پر عمومی عذاب کو مسلط کرتے ہیں تو پھر نیک اور بد کی تمیز نہیں کرتے۔ اس مصیبت میں جب جو آتی ہے اس میں نیک بھی اس سے اثر انداز ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی اس کے زیر عتاب ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کی وجہ سے، نیتوں کے بلبوتے پر، اپنے نیتوں کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ جب عذاب آتا ہے گناہ گاروں کی وجہ سے نیک لوگوں پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے، نیک لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے آپ حضرات سے، جب قدرتی آفات آ جاتی ہیں اور اب آ چکی ہیں تو ہمیں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ ہم دوسروں کا آسرا لے کے بیٹھے ہیں پاکستان بدل جائے گا، پاکستان کو بدلیں گے، ملک کو بدلیں گے، نظام کو بدلیں گے، ہم اپنے 5 فٹ کے وجود کو تبدیل نہیں کر سکے، ہم دوسروں کو کیسے تبدیل کریں گے؟ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں۔ نماز نہیں پڑھ رہے، نمازوں کا اہتمام کریں۔ رسومات و بدعات میں مبتلا ہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کریں۔ عیاشی اور فضول خرچی کر رہے ہیں، قناعت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے توبہ استغفار ہو، زندگیوں کو بدلیں، نیکیوں کو پھیلائیں، نیکی کریں، نیکیوں کو پھیلائیں۔ اور دوسرا کام یہ بھی ہے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں، مصیبت زدہ بھائیوں بہنوں کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مقدور بھر امداد کریں، امداد کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں مالدار نہیں ہوں، میں کون سی مدد کر سکتا ہوں؟ میں وہ کروں جو مالدار ہے، میں مالدار ہوں، میں مالی معاونت کروں۔ مالدار نہیں ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں وہ کروں، ان کی معاونت کروں، مدد کروں۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس مصیبت میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کی بلندی درجات کی دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک جو موت آتی ہے اور ایمان والے اس میں فوت ہو جاتے ہیں تو فرمایا ان کا درجہ جو ہے وہ شہداء کا درجہ ہے، شہید ہیں حادثاتی موت میں۔
تو ان کی درجات کی بلندی کی دعا بھی کریں۔ اور وہی بات ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے اعمال ہیں، اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ مصیبتیں ڈال رہا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ میری جانب رجوع کریں۔ ہم اس جانب رجوع کر ہی نہیں رہے، مزے کر رہے ہیں، انجوائے کرنے جا رہے ہیں، وڈور والی پل پہ ٹھہر کے مزے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پانی یار کیسی اس کا دڑگار ہے، اس کی سطح کتنی ہے، کتنی کیوسک پانی آ رہا ہے، کوئی حال نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے۔ دوستو سچے دل سے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔